میں نے آپ سے مجھے ساتھیوں نے کہا تھا، اس نے بھی چیٹائی، آج بھی سادہ نے کہا کہ ان کو تھوڑی سی بات سمجھائیں۔ دیکھیں، یہاں جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا، ہمارے دادا ابو ان کا نام تھا فتح محمد، اور یہ اس گاؤں کے نمبردار تھے۔ آگے ان کے بیٹے تھے، ایک بیٹا اس گاؤں کا نمبردار، ایک بیٹا ڈپٹی کلیکٹر، اور ایک بیٹا میرا والد۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں 6 ماہ یا سال عمر تھی، بڑا بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے نابینے ہو گئے۔ ادھر یاد اپنا فن بخایا ہے۔ تو والد صاحب کو بڑا بخار چڑھا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی اور نابینے ہو گئے۔ دادا ہمارا چونکہ بڑا آدمی تھا، والد صاحب نابینے تھے۔ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں کے بڑوں سے سنی ہیں۔ تو اس نے کہا، یار میں کس کو بتاؤں، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہماری پھوپھی کی شادی ہوئی تھی گجرات میں۔ ہماری پھوپھی ہمارے والد صاحب سے کافی بڑی تھی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کے درمیان عمر کا کم از کم کو 25-30 سال کا فرق ہوگا، میرا اندازہ ہے، نہیں تو 15-20 کا تو ضروری تھا۔ تو وہ والد صاحب کو اپنے پاس گجرات لے گئی کہ اس کو میں لے جاتی ہوں، میں اس کو پڑھاتی ہوں، میرا بھائی ہے۔ بڑی بہن تھی اور بہت دیندار تھی، میں نے جا کر دیکھا گجرات میں، بہت دیندار تھی۔ غربا پروری، عورتوں کے ساتھ محبت، دین کا کام کرنا، مصلی پر بیٹھے رہنا، یہ ان کا ایک ذوق تھا۔ والد صاحب کو اپنے پاس لے گئی تو والد صاحب کو اس نے پڑھنے کے لیے داخل کیا سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس۔ تو ہمارے والد صاحب نے وہاں پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم وہاں حفظ کیا، اس کے بعد پھر ترجمہ پڑھا، پھر والد صاحب عالم بنے۔ یہ جو اس وقت جامعہ البنات جس کی پرنسپل مرشا ذکیہ ہیں، یہ والد صاحب نے بنایا تھا۔ گجرات سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کا جو بنات کا مدرسہ ہے نا، اس کے پہلے بانی اور استاد وہ ہمارے والد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے بیٹے مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب یہ میرے والد کے شاگرد ہیں۔ شاہ صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں میری ابا جی کے شاگرد تھیں۔ والد صاحب نے وہاں پڑھا اور پڑھاتے رہے، 25 سال تک شاہ صاحب کے پاس رہے۔ پہلا نکاح گجرات میں میرے والد صاحب کا شاہ صاحب نے کرایا تھا، وہ رشتہ نہ چل سکا، والد صاحب کا مزاج نہیں ملتا تھا، والد صاحب نے فارغ کر دیا۔ یہ پہلا رشتہ ہے، یعنی اس قدر ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ ہمارے والد صاحب کا بیعت کا تعلق تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اب دیکھو، پڑھا وہاں پر تھا اور بیعت کا تعلق یہاں تھا۔ اور حضرت والد صاحب نے دورہ تفسیر عنایت اللہ شاہ صاحب سے نہیں، یہ مولانا احمد علی لاہوری سے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور والد صاحب ہمارے خوبصورت بھی بہت تھے اور قد بھی، یعنی میرا قد بہت چھوٹا ہے، قد بھی بڑا تھا اور آواز بہت خوبصورت تھی۔ والد صاحب نے کام شروع کیا، گجرات میں رہتے آپ نے کام شروع کیا۔ ہماری تایا کی بیٹی ایک ہوتی تھی وایاں والی، یہ گکھڑ منڈی کے ساتھ گاؤں ہے، میں جب حفظ کرتا تو پھر وہاں جاتا تھا، وہاں بریلویت بہت تھی۔ تو جب والد صاحب نے شروع میں وہاں کام کیا تو جہاں اپنی بھتیجی تھی ان کے گھر میں والد صاحب ٹینٹ لگا کر جمعہ پڑھاتے تھے، اور وہاں جا کر رمضان کی تراویح اور تراویح کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ آج اس گاؤں میں غالباً 2 یا 3 مساجد ہماری ہیں، اگر زیادہ نہیں تو 30% دیوبندی یقیناً آج موجود ہے۔ اس گاؤں میں بھی کام کیا۔ یہ ہمارے والد صاحب کا ایک پس منظر تھا۔ اور جب یہ مسئلہ اٹھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب سے اجازت لے لی اور 25 سالہ رفاقت کو مسئلہ حیات النبی پر قربان کر دیا۔ نبینا بندہ، نبینا 25 سالہ رفاقت کو نبینے بندے نے اس عقیدے پر قربان کیا۔ پھر والد صاحب گجرات کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ ہمارے گاؤں کے جو امام مسجد تھے وہ بریلوی تھے، اور 4 رکھتے ایک سلام سے تراویح پڑھاتے تھے، اور بدعات کا رواج تھا۔ والد صاحب نے کام گاؤں میں شروع کیا تو گاؤں والی مسجد میں والد صاحب کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ برادری ہم نوا نہیں تھی اور امام صاحب ذوقے نہیں تھے۔ پھر والد صاحب جو مسجد بنی ہے نا، یہ موجودہ مسجد چھوٹی اس لیے ہے کہ اتنی سی مسجد وہ ہے جو والد صاحب نے خود بنوائی تھی، اور وہ اصل مسجد میں نے دیکھی ہے
اس کا جو چھت تھا اس چھت کے اوپر یہ گنا ہوتا ہے نا، گنا، یہ گنا چھت کے اوپر ہوتا تھا، اور اس کے جو دروازے ہوتے تھے یہ پھٹیاں توڑ توڑ کے بنائے گئے تھے، اور یہ 7 قبرستان ہے۔ والد صاحب اس قبرستان میں بیٹھتے، پہلے تو مسجد بھی نہیں تھی نا، قبرستان میں بیٹھتے، درمیان میں لائٹ ہوتی، صفیں بچھی ہوتی، اور طلباء وہاں بیٹھ کے قرآن کریم سبق یاد کرتے تھے۔ یہ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اب مجھ سے پہلے کتنا عجیب دور ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھانے کا انتظام ہوتا نہیں تھا، کچھ روٹیاں ہماری امی پکاتی تھی اور کچھ روٹیاں بازار میں، اب گاؤں میں ایک ایک گھر سے طلباء جمع کر کے لاتے تھے۔ ایک برتن ہوتا جس میں ساگ بھی ہے، دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایک برتن میں روٹیاں ہوتی تھی، اور صبح لسی جمع کرتے۔ یوں کام شروع کیا۔ ہمارے اس علاقے میں یہ وہ باتیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ اب دیکھو نا، مجھ سے پہلے کا دور کتنا عجیب ہوگا، کیونکہ والد صاحب شادی سے پہلے یہاں پر آئے ہیں، پھر یہاں شادی کی ہے، اس کے بعد مجھ سے بڑے بھائی 2 ہیں، پھر ہماری ہمشیرہ تھی، ہم نے نہیں دیکھی، بچپن میں فوت ہو گئی۔ یہ تو میں اپنے دور کی بات کہہ رہا ہوں۔ تانگا گھوڑا یہاں سے کرائے پہ لیتے اور ساتھ والے دیہاتوں میں جاتے، کوئی ہم انواع نہیں ہوتا تھا، چوک میں تانگا کھڑا کرتے، کرائے کا سپیکر لگا ہوتا، اور والد صاحب تانگے پر بیٹھ کے تقریر کرتے تھے۔ یہ بات آپ مان سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کام کیسے کریں، ہمارے پاس جگہ نہیں۔ یہ تو میں نے اپنے باپ کو یوں کام کرتے دیکھا ہے۔ تانگے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور تانگے کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے، اور چوک میں اسپیکر تانگا گھوڑا ہے، اور والد صاحب قرآن پڑھتے اور توحید بیان کرتے تھے اور کھل کے دین کی خدمت کرتے۔ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ یوں کام شروع کیا۔ جب 25 سالہ رفاقت مسئلہ حیات پہ قربان کر دی والد صاحب نے، تو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ مولانا نذیر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، جن کا مدرسہ حیات النبی، جس کے موت مولانا عبدالخان بشیر صاحب ہیں، یہ سب اکٹھے ہوتے تھے نا شروع میں۔ جب یہ مسئلہ اٹھا یہ لوگ جدا جدا ہو گئے۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے تعلق توڑا اور باضابطہ تعلق امام اہل سنت سے گکھڑ منڈی جوڑا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا یا گجرات مولانا نذیر اللہ خان صاحب کہہ جاتے، اور یا پھر گکھڑ منڈی حضرت شیخ سرفراز صاحب پاس جاتے تھے۔ اور میں خود عنایت اللہ شاہ صاحب کی موجودگی میں گجرات گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب جاتے تو شاہ صاحب میرے ابا جی کی جوتی اٹھاتے تھے، اور ابا جی فرماتے شاہ صاحب آپ ایسا نہ کریں، میرے استاد ہیں۔ وہ فرماتے نہیں، تو میرے بیٹے کا شاگرد ہے، میرے بیٹے کا استاد ہے۔ یہ میں نے یعنی ادب نہیں چھوڑا، احترام نہیں چھوڑا، لیکن عقیدے پر جدائی اختیار کر لی، قربتیں چھوڑ دیں، جدائی اختیار کر لی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مسئلہ حیات النبی کی وجہ سے ہمارے نابینے والد نے 25 سالہ تعلق کو قربان کیا، اور گجرات کے بڑے مرکز کو چھوڑ کر چھوٹے سے دیہات میں ڈیرا لگایا۔ یہ پس منظر ہے یہاں پر اس عقیدے کے چلنے کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اب سمجھ آئی؟ ورنہ میرا تو ان موضوعات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ تو میری کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی بریلوی دیکھا ہو، غیر مقلد دیکھا ہو، ہمارے علاقے میں اختلاف کچھ بھی نہیں۔ مجھے خود ساتھی پوچھتے کہ آپ نے کیسے کام شروع کیا، میں نے کہا میرے کام کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بس والد نے قربانی دی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی جگہ پر ہمیں کام کے لیے قبول فرما لیا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ کسی میری ٹکر ہے، نہ کسی میرا جھگڑا ہے، نہ ہمارا کسی سے پھڈا ہے۔ بس اللہ نے رخ بنا دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، مسئلہ سمجھانا چاہیے، رخ بھی مل گیا، اور اللہ نے عقائد پر شرح صدر بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اب اللہ نے کام لینا تھا، ہوا۔ ایک وقت آیا مجھ پر کیس ہو گیا، میں جیل میں چلا گیا، اور حالات ایسے شدید ہو گئے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یا میں نکلوں گا نہیں، اور نکل گیا تو شاید میں زندہ نہ رہوں، اگر رہا تو میں اس جگہ پہ نہیں رہ سکتا، حالات بہت خطرناک ہیں۔ میں نے جیل کے اندر سے مختار نامہ باہر لکھ کر بھیج دیا کہ ہماری زمین کو بیچ دیا جائے، تاکہ جب میں باہر ہوں تو میرے پاس پیسے موجود ہوں، اور ہم یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی شان، کوشش کے باوجود بھی یہ زمین نہیں بکی، کوشش بھی کی لیکن زمین پھر بھی نہیں بکی۔ اللہ نے یہاں سے کام لینا تھا۔ ہمارے والد صاحب کے 2 بھائی تھے، ہمارے دادا ابو کی زمین شہر کے اندر بھی تھی، پلاٹ لیا میں بھی تھی، اور یہاں جو ہمارے دادا ابو کی زمین ہے
وہ 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़ 75 एकड़ ہے۔ 25 एकड़ کا ایک مربع ہوتا ہے، 3 مربع زمین، 2 مربع گاؤں سے بالکل اس طرف ہے اور 1 مربع سڑک کے اوپر ہے۔ ان میں سے 1 مربع ایک بیٹے کو دیا، 1 مربع ایک بیٹے کو دیا، 25 एकड़۔ اب والد صاحب کو 25 دینی چاہیے تھی، تو دادا ابو نے ہمارے والد صاحب کو زمین دی ہی نہیں، بس 2 بیٹوں کو زمین دی۔ تحصیلدار کو تحصیلدار نے کہا بھی تیرے 3 بیٹے ہیں فتح محمد، تو اس کو بھی زمین دے۔ اس نے کہا وہ نبینہ ہے، وہ زمین کیا کرے گا؟ اس نے کرنی کیا زمین؟ بھائی پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، کھانا شانا کھاتا ہے، بس کیا کھائے گا، مر جائے گا، اس نے زمین کیا کرنی ہے؟ نہ بیوی نہ بچے نہ ضرورت، کیا کرنی ہے؟ تو پھر تحصیلدار نے اپنی ثوابدید پہ کہا کہ نہیں کچھ زمین اس کو بھی دے دو۔ پھر ہمارے اس مربع میں سے یہ 4 एकड़ ادھر ہے جو بکی ہے، یہ ایک چچا کو دی، 4 एकड़ اس میں سے ایک کو دی، اور 17 एकड़ اس نے ہمارے باپ کو کچھ تھوڑی سی زمین دے دی۔ نبینہ ہے، کچھ تو ہونی چاہیے نا۔ پھر آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، میں نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی ہے، اب ہماری پیدائش سے پہلے کیا حالات ہو گئے آپ خود غور فرمائیں۔ ہمارے بچپن تک کے حالات یہ تھے کہ لوگ سڑک کی زمین نہیں لیتے تھے، سڑک سے دور کی زمین لیتے، جو سڑک کی زمین ہے نا وہ نہیں لیتے تھے۔ چوری ہوتی ہے، بسیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، ان کو جٹ زمینیں لیتے نہیں تھے۔ تو ہمارے دادا ابو نے جو سڑک سے دور تھی وہ چچاؤں کو دیتی، اور جو سڑک والی تھی وہ نبینے کو دیتی۔ یہ اس کے حوالے کی اس کو دے دو جو کوئی نہیں لیتا، تو یہ وہ زمین ہے جس کو کوئی نہیں لیتا تھا۔ اب دیکھو اللہ کے علم میں تھا نا یہاں کام ہونا کیا ہے۔ اب ہمیں وہی زمین سڑک کو اس طرح ملی ہوتی، آپ کے لیے آنا کتنا مشکل تھا، رکھنا کتنا مشکل تھا، رہائش کتنی مشکل گئی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں اس مرکز کو سڑک کے اوپر بنانا ہے، پارکنگ آسان ہو، پہنچنا آسان ہو، کام آسان ہو۔ یہ میں نے مختصر سا پس منظر بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے یہاں پہ کام چلا ہے۔ اور میں نے خود اپنے نبینے والد کو دیکھا ہے، ہم بس پہ جاتے، گاڑی میں کوئی مانگنے والا آتا تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے یہ نبینہ ہے؟ میں کہتا جی ہاں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ میرے بچپن کے واقعات ہیں جو آج سے کم از کم 35 یا 36 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت 5 روپے کی ویلیو کیا ہوتی ہو؟ تو والد صاحب جیب سے 5 روپے نکالتے اور فرماتے اس کو دے دو۔ یہ نبینہ ہے اور بھیک مانگتا ہے، میں نبینہ ہوں، زمین بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مکان بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لہٰذا اس نبینے کو دے دو۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے والد کو صدقہ کرتے دیکھا ہے کہ 5 روپے نبینے کو دیتے تھے۔ ہم جب گجرات جاتے تو بسوں سے زیادہ اچھا سفر ہوتا تھا ٹرین کا۔ لاہور سے ہم بیٹھتے نہ سرگودا سے تو لالا موسیٰ ٹرین پر جاتے، پھر لالا موسیٰ سے بس پہ بیٹھ کے گجرات جاتے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ریلوے پاکستان میں نبینے آدمی کو ٹکٹ معاف ہے، یہ آپ کے علم ہے، نبینے کو معاف ہے۔ والد صاحب میری ٹکٹ بھی لیتے اور اپنی بھی لیتے۔ راستے میں جب ٹی ٹی آتا نا چیکر وہ آتا تو وہ والد صاحب خود کہتا، اس کو تو نہیں پتہ عالم ہے، ہمارے بچپن میں نبینے کو حافظ جی کہتے تھے نا، یہ تو نہیں پتہ عالم ہے۔ وہ والد صاحب سے کہتا کہ حافظ جی آپ تو نبینے ہیں اور نبینے کو ٹکٹ معاف ہے، آپ ٹکٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ نہ لیا کرو۔ اب دیکھو یہ ذہن ہوتا ہے جو اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ والد صاحب کو فرماتے کہ دیکھیں یہ ٹکٹ ہمارا اس وقت 2 روپے تھا، 4 روپے، مجھے یاد نہیں ہے جتنا بھی تھا، فرمایا یہ 4-5 روپے ٹکٹ دینے میں مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈالوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈال دوں، بس میری خواہش ہوتی ہے میں اپنی حکومت کو مضبوط کروں، ہماری گورنمنٹ ہے نا، ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اس حد تک ہمارے والد رعایت کرتے ہیں۔ میں درجہ ثالثہ میں تھا کراچی میں، والد صاحب بہت بیمار ہو، بس وہ ہڈیوں کی تکلیف تھی، درد بڑی شروع ہو گئی، تو خط لکھا کہ آپ آؤ، اور والد صاحب نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا میں آپریشن نہیں کراؤں گا، وہ آئے گا تو کراؤں گا۔ حالانکہ بڑے بھائی 2 موجود تھے۔ میں جب آ گیا میں ہسپتال لے گیا، چیک کرایا، آپریشن تجویز ہوا، میں والد صاحب خدمت کرتا رہا۔ اب والد صاحب بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تو میں جب گھر سے روزانہ گدے پر بٹھا کر ان کو یہاں مسجد میں لاتا یا ان کا حقہ تیار کرتا، پھر ان کی خدمت کرتا
اور پھر ان سے مار کھاتا، پھر ڈانٹ سنتا۔ نبینے تھے نا، اب نبینے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا کر لیتے تھے۔ میں سنتا رہتا تھا، پھر گدھے پر بٹھاتا اور شام کو پھر گھر لے جاتا۔ آپ یقین فرمائیں میرے ساتھ ایسے بھی ہوا، میں گھر سے نکلا سڑک کے اوپر، ابا جی مجھے کہتے ہیں نیچے بیٹھ، میں نے تیرے اوپر بیٹھ کے جانا ہے۔ بوڑھے بھی ہیں، نبینے بھی ہیں، اندر ایسی عجیب تکلیف ہوتی تھی ان کو، میں نیچے بیٹھ جاتا، وہ کندھے پر بیٹھتے، اٹھ۔ میں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا، میں کیا کروں؟ لیکن میں نے کبھی اپنے والد کے سامنے اف نہیں کیا، کبھی نہیں اٹھ سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، بس پھر مجھے پکڑ کے لاتے، چلو چلو اب چلتے ہیں، پھر میں یہاں لاتا، پھر ان کی خدمت کرتا۔ اور رات کو بسا اوقات شدید گرمی میں، اس وقت تو ہمارے یہاں پنکھے ہوتے نہیں تھے، ہاتھ والے پنکھے تھے، تو شدید گرمی میں چارپائی پر ہوتے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قمیص اتار کے ننگا جسم کرتے، قمیص، اور میری قمیص اتار کے میرا جسم ننگا کرتے، اور جسم کے ساتھ جسم ملاتے۔ مجھے فرماتے تیرے جسم سے جسم ملاتا ہوں نا مجھے سکون بہت ملتا ہے۔ اب پتہ ہے ان کو تو سکون ملتا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یعنی آدمی ہو اولا ثانیہ میں بچہ ہو اور گرمی بھی ہو اور بوڑھا باپ یوں کرے، تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اف نہیں کی، میں کہا ابا جی کو سکھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، والد صاحب کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کبھی اف نہیں کی، اللہ گواہ ہے۔ بس میں یوں والد صاحب کے ساتھ چلتا تھا، علاج میں بھی ساتھ رہا، خدمت میں بھی ساتھ رہا، اور آخر دم تک بس پھر رمضان آ گیا، پھر بہت شدید بیمار ہو گئے، تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے والد کو صحت عطا فرما، اگر موت ہی دینی ہے تو رمضان میں دے دے، اگر موت دینی ہے تو رمضان میں موت دے دے، اے اللہ جنت کی موت تو ہو۔ بس اسی رمضان میں غالباً 26-27 رمضان تک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر والد صاحب کو ہم نے یہاں دفن کیا، اور ان کی خبر یہاں پر، میں والد صاحب فوت ہو گئے، اب پھر ہماری والدہ تھی۔ دنیا میں بہت مائیں ہوں گی، ہر بندے کو اپنی ماں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جس طرح میں نے اپنی ماں دیکھی ہے نا، بس ایسی ماں اللہ ہر کسی کو عطا فرما۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا، 1000 دانے کے تسبیح پر ذکر کرنا، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی، اور ساتھ دودھ بلوتے رہنا، اور پھر دودھ نکالنا، اور پھر صبح سب کو کھانا کھلانا، پھر اپنے ڈیرے پر آنا، یا اپنی بھینسوں کا گویا تھاپنا اور یہاں رہنا، اس کے بعد پھر جانا، اور گاؤں سے لے کر ڈیرے تک راستے میں جتنی غریب عورتیں تھیں، ہر غریب عورت کے پاس روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنا۔ یہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، غریب عورتوں کے پاس بیٹھتے رہنا اور ملتے، اتنی غم خوار عورت تھی نا، بس غریب عورتیں ایسے نا فدا تھی ہماری والدہ کے اوپر، حالانکہ بالکل ان پڑھ تھی، سوائے سادہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتی تھی، بالکل ان پڑھ، یوں والدہ نے خدمت کی۔ اب میں کراچی تھا، والد صاحب بہت ہو گئے، پیچھے والدہ تھی، میں فیصل آباد جامعہ امدادیہ داخلہ لی رابعہ میں۔ آپ یقین فرمائیں میں 1 مہینے کے بعد آیا گھر پہ، ہماری بہن بھی نہیں تھی، ہماری بھابھی بھی نہیں تھی، کسی بڑے بھائی کی شادی نہیں تھی، والدہ استنجا تک نہیں کر سکتی، اتنی بیمار تھی، چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا، اتنی بیمار تھی۔ میں جمعرات کو آیا، میں نے کہا امی آپ مجھے بتائی تھی بیمار ہے، مجھے خط ہی لکھ دیتی، اتنی شدید بیماری میں بھی ماں کہتی تمہارے آنے سے میں نے ٹھیک نہیں ہونا تھا، میرا دل کرتا تھا میرے بچے کا نقصان ہو، بس تم دین پڑھو، مجھے اسی میں خوشی۔ دیکھو کیسی عجیب ماں ہے۔ اور بچپن میں پھر میری ماں کی خدمت یہ چھوٹے بھائی خبیب نے کی، اس نے ماں کو سنبھالا، بالکل جیسے لڑکیاں سنبھالتی ہیں نا بیٹیاں، یوں اس نے پھر امی کو سنبھالا، اور یوں ہماری ماں نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں، میں اللہ کو بتا نہیں سکتا۔ گھر میں آنا، عورتوں کو دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور ہمارا بڑا بھائی تھا، پہلے تو وہ بے دین تھا، پھر دیندار ہو گیا، داڑھی رکھ لی، زلفیں رکھ لیں، پھر خیر فوت ہو گیا، ہمارا بڑا بھائی تھا، اور اتنا سخی میں نے زندگی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا، یعنی کوئی بندہ آئے اور مانگے اس کے کاغذوں میں انکار تھا ہی نہیں۔ اس دور میں جب داڑھی مڈاتا تھا، اور مطلب ہے جو دنیا کے گندے یوں میں سارے تھے، لیکن سخاوت ایسی تھی، بس جو آیا جو لے جائے، دودھ وہ لے لو، پٹھے وہ لے لو، درخت توڑنا ہے وہ لے لو۔ کبھی ایک مرتبہ میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں یار تم مولوی ہو، تمہارا اتنا بھی عقیدہ نہیں کہ نیلے چھت والے رزق دیتا ہے، تم کیسے مولوی ہو یار؟ یعنی اس طرح ہمیں بھائی کہتا تھا، تم کیسے مولوی ہو یار؟ بندہ آئے اور اس کو نہ دے، کوئی ہم سے نہیں ہوتا۔ والد صاحب نے فوت ہو گئی، بھائی تھا فوت ہو گیا، اب بتاؤ ماں کو کتنا دکھ ہوگا۔ مجھ پر کیس بنا، میں جیل چلا گیا، اب ماں کو کتنا دکھ ہوگا۔
چھوٹے بھائی پر کیس بنا، وہ جیل چلا گیا، خبیب پر چلا، یہ بنا گیا، میں سرگودا جیل، شعیب چھوٹا فیصل آباد جیل، اور اس سے بڑا خبیب ملتان جیل، اور ماں تنہا گھر میں، نہ ہی شوہر ہے اور نہ بھائی ہے۔ اب بتاؤ یہ ماں کیسے زندگی گزارتی ہے؟ میں اگلی بات سنانا چاہتا ہوں، گاؤں کی 2-3 عورتیں، ان کو تو نہیں پتا کہ جیل سے کیسے آتے ہیں، ان میں سے کچھ عورتوں نے ہماری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو گھر روک لو، ایک کو روک لو، دیکھو تینوں جیل میں، تینوں باہر ہیں، ایک کو روک لو۔ ہماری ماں نے کہا جب شریعت نہ روکے تو میں کیسے روک سکتی ہوں؟ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، عمل کرنا بڑا، میں نے ماں یوں دیکھی ہے ماں، اس لیے ہم ایسی ماں کی گود میں پلے ہیں نا، دکھ دیکھے ہیں، مصائب دیکھے ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، اور ماں کو اپنے پاؤں پہ ہم نے یوں کھڑے ہوئے دیکھے۔ بالکل آخری دن تھے، میں سرگودا جیل میں تھا، جیل کافی لمبی ہو گئی، تو والدہ نے کہا مجھے اجازت دو میں سیالکوٹ اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں، یہاں مجھ سے نہیں رہا جاتا، بہت مشکل ہو گیا، اکیلی ہوں۔ میں نے کہا چلی جاؤ۔ امی سیالکوٹ چلے گی، اس میری شادی بھی ہو گئی تھی، میری ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی، تو میں نے بیوی سے کہا تم سیالکوٹ چلی جاؤ، امی کی خدمت کرو۔ جب وہاں گئی میری ماں نے کہا تم واپس جاؤ، تم نے تب آنا ہے جب میری آس ہے، تم دونوں نے اکٹھا آنا ہے، اکیلی کو میں نہیں دیکھ سکتی، تم ادھر ہی جاؤ۔ اب ماں خالہ کے بعد جون کا مہینہ، جولائی کی گرمی، اور ہماری امی پنکھا نہیں چلاتی تھی کہ میرے بیٹے جیل میں، پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہوگی، تو میں پنکھا کیسے چلا سکتی؟ ماں تو بہت عجیب چیز ہوتی ہے نا۔ اخیر میرا کیس ختم ہو گیا، والدہ کو فون کیا بھائی نے کہ امی کا کیس، بھائی کا کیس ختم ہو گیا، ماں بڑی خوش ہوئی۔ دوسرے فون کیا، آیا نہیں، کیا اس پر پھر کیس ہو گیا، اور اتنے جھوٹے کیس آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیس سے فارغ ہوا، گیٹ سے باہر نکلا، گرفتاری، تھانے میں رات رکھا، صبح پھر واپس کہ باہر فلاں تقریر کی، بالکل جھوٹا کیس، تعلق ہی نہیں میرا ان سے۔ چلو ضمانت کرا دی، نظر بندی 3 ماہ، وہ ختم ہو گئی۔ امی سے کیا بنا؟ کہا کیس ہے، ماں پھر گر گئی۔ ضمانت ہوگی، بہت خوش ہوئی، اب کیا ہوا؟ 3 ماہ نظر بند ہو گیا، ماں پھر گر گئی۔ 3 مہینے ختم ہوئے، جی کل آنا ہے، کیا بنا؟ کہا جی 2 مہینے کی اور نظر بندی آ گئی، امی پھر گر گئی، آج آتا ہے کل آتا ہے، آج آتا ہے کل آتا ہے، پھر گر گئی۔ جب وہ ختم ہوئی، باہر نکلا، پھر کیس بن گیا۔ امی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جی چھوٹا سا کیس ہے، 2 دن بعد آ جائے گا۔ امی نے کہا اب نہیں آتا، بس فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب نہیں آتا۔ پھر مجھے، ہم نے رابطہ کیا تو جیل میں آئے ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی ہم نے سرگودا انتظامیہ سے بات کی ہے، اگر آپ امی کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں پیرول پر ہم بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماں کو سرگودا لاؤ۔ ہمارے ہاں حنفیہ کے مسلک مذہب یہ ہے انتقال میت مکروہ ہے۔ میں نے کہا میں والدہ کا جنازہ چھوڑ سکتا ہوں، ماں کی میت کو منتقل کر کے مکروہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، بس میری ماں کو وہیں دفن کر دو، جنت میں دیکھ لیں گے، نہ منہ دیکھیں گے تو کیا ہوا، وہ لوگ جنازہ پڑھیں گے، ہم قبر میں، ہم جیل میں دعا کرتے رہیں گے۔ میں نے ماں کا جنازہ چھوڑا ہے لیکن انتقال میت کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب یہ باہر جا کر بتاؤ نا کسی کو کہ وہ بندہ یوں شریعت پہ ڈٹا ہے، یوں قائم رہا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے نا کہ اسلاف اور اکابر کی تاریخ کیسے دہرائی جاتی ہے۔ والدہ فوت ہو گئی، 2 دن بعد میں بھی رہا ہو گیا، میں پھر رہا ہوا، سیدھا امی کی قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھی، خیر آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا تھا کہ ہم نے اس ماحول میں کام کیا ہے، ان حالات میں کام کیا ہے، اور جو کام لے کر چلے ہیں نا وہ چھوڑا نہیں۔ یہ پس منظر ہے جس کی بنیاد پر کام ہے، اور جس کو اس پس منظر کا نہیں نہ پتہ، وہ یہی سمجھے گا کہ پراڈو ہے، اے سی ہے، سفید کپڑے ہیں، بڑی عیاشی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ابھی کن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ موجودہ مراحل میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ شاید آپ کل اختتام سے پہلے ہی دوڑ جائیں گے تو اسی شاید اختتام سے پہلے ہی آدھے دوڑ جائیں کہ یار کو مسئلہ نہ کھڑا ہو، ہم کہاں کھنسے پڑے ہیں۔ اس لیے موجودہ مشکلات میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں، وہ بتاتا ہوں جو گزر گئی ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو کچھ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ تھا پس منظر جو میں نے عرض کیا۔ اب اس حوالے سے تیسری اور آخری بات، آپ میں سے وہ طلباء جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، جو دورے میں وہ نہیں، جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، ان میں سے وہ
کل میرے پاس کچھ علماء آئے تھے، کل میں چناب نگر گیا تو وہاں طلباء نے مجھے چٹ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت حدیث دو، تو میں نے کہا میں یوں نہیں دیتا، میری ترتیب نہیں ہے، آپ طلب لے کر آؤ، دورہ حدیث کیا ہو، چل کر آؤ، میں دیتا ہوں، گزرتے گزرتے نہیں دیتا، یہ ہمارا مزاج نہیں۔ پھر ان میں سے 2 علماء آج آئے تھے، صبح سبق پڑھا، ابھی اجازت حدیث دی اور وہ چلے گئے۔ کچھ حضرات مجھے فرمایا تھا، تو چونکہ ہماری ترتیب ہوتی ہے، میں نے کہا میں اجازت حدیث دوں گا، نمبر 1 دورہ حدیث کیا ہو، جس نے دورہ حدیث نہیں کیا اس کو نہیں دیتا۔ تو آپ میں سے وہ علماء جن نے دورہ حدیث کیا ہے، اگر ان کا وضو ہے تو بہت اچھا، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جائیں، ایک حدیث پڑھ کے میں اجازت حدیث بھی دوں گا، اور ساتھ ہم تحریر بھی دیتے ہیں، لکھی لکھائی سند، وہ بھی آپ کو مل جائے گی اجازت حدیث کی۔ شرط میں نے آپ کو عرض کی کہ دورہ حدیث کیا ہو، باقی کوئی ساتھی اس کے اندر بیٹھے ضرور، سبق ضرور سنیں، لیکن اجازت حدیث صرف ان کی ہوگی جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے۔ تو وہ وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جاؤ، اگر وضو ہے تو شروع کر دیں۔